بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، ہر مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے ہمارے دین کو ہم پانی پہنچاتے رہیں۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان۔ ابو ہریرہ اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے۔ یہ علم، جس علم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مشغول رکھا ہے، یہ علم الہی ہے، یہ اوپر لے جاتا ہے آدمی کو۔ علم انسانی یہ لوگوں کے فنون ہے، اس پر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ جس علم میں ہم مشغول ہیں، اس علم کو علم الہی کہتے ہیں، اور یہ علم الہی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے، اس پر محنت کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دیوبند میں، میرے والد صاحب کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بیانات بھی سنے ہوں گے اجتماعات کے اندر، اور اس علاقے میں آتے بھی تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا تو میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کتابیں دیکھنی ہے تو تیل کی ضرورت پڑتی ہے نا اس دور کے اندر، تو میں دیوبند کے گلیوں میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ ہندو لوگ جو ہیں اپنے مکانوں میں چراغ جلا کے رکھتے ہیں، تو وہ دیا جلا کے رکھتے تھے، تو ان کا جو کواڑ ہوتا، اس کی دراڑ ہوتی، وہاں جا کے میں بیٹھ جاتا، اور شرح میاں عامل کا میں وہاں مطالعہ کرتا تھا۔ ہمارے تو پیسے نہیں ہوتے تھے، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ہماری زندگی تھی۔ ابا فرماتے تھے کس وہ کرسی میں ہم نے علم حاصل کیا، لیکن پھر جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند آئے، ابا سناتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، کہ پالن پوری طالب علم ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک بات کہی، وہی بات میں آپ سے کہتا ہوں، ایک نصیحت، اور اسی نصیحت پر زندگی بھر میں چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں چمکایا، اور وہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنا اللہ اور اپنا رسول کے ساتھ مخلص رہنا، بس، کہ ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہم ان کی بات کو پھیلائیں گے، ان کی بات پر چلیں گے، ان کے ہم وفادار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ دیکھو، میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا، یہ قبیلے دوست کے تھے ابو ہریرہ۔ میں بیان لمبا نہیں کروں گا، فکر مت کرنا، ٹینشن مت لینا، لیکن تھوڑی دیر میں بات انشاءاللہ سمجھا دوں گا آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، یہ بہت بڑے شاعر تھے، یہ مکہ مکرمہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ طفیل تم یہاں آئے ہو، لیکن ہمارے یہاں محمد احمد نامی ایک آدمی ہے، اس کا بیان مت سننا، اس کا بیان سنو گے تم تو تمہارے میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، بھائی بھائی میں لڑائی ہوگی۔ حضور کے خلاف مجھے بہت کہا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے، بہت کہا مجھے۔ خیر بات سن لی میں نے ان کی، لیکن جب میں نے طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ان کی بات مت سننا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، حق مخالف فضاؤں میں پلے گا۔ گلاب جو ہوتا ہے نا، اس کی خوبصورتی کانٹوں کے درمیان ہوتی ہے، ریشم کے کپڑے میں اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی،
یہ کانٹے ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی وہاں ہوتی ہے۔ تو دین والے جو ہے یہ ہمیشہ مخالف فضاؤں میں پلیں گے۔ قرآن والے، دین والے، مدرسے والے، حالات کا اترا چڑھاؤ ہوگا، کبھی اچھے حال، کبھی برے حال، کبھی بیماریاں، کبھی یہ، کبھی وہ چلتا رہے گا۔ ہم اگر مخلص ہوں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اور اگر ہمارے یہاں کچھ گڑبڑ ہے تو فرمایا اللہ اسے ناکام کرے گا۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے مجھے بہت ڈرایا، تو میں نے روئی رکھ لی میرے کان میں کہ مجھے اس کی بات سننی نہیں ہے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ میں طواف کرتے کرتے جب وہاں پہنچتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو زور سے ہوا آتی اور میری کان کی روئی اڑ جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن کے کچھ جملے میرے کان میں پڑ جاتے۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا، 7 چکروں میں روئی ڈالوں تیز، اور جب حضور کے قریب پہنچوں تو تیز ہوا آوے اور روئی نکال لے گی۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں تو خود شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہوں، میں بات کیوں نہ سنوں ان کی؟ مکہ والے کہہ رہے تھے، مکہ والے جو کہتے ہیں وہ۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، میں بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، میرے دل میں اتر گئی۔ مکہ والے دور سے دیکھ رہے تھے، تو مکہ والوں نے کہا کہ لو بھائی یہ بھی گیا، باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور میں نے کہا میں قبیلے بنی دوس کا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے کے تھے، تو کہتے تھے کہ میں اب جاؤں گا اپنے قبیلے میں، تو آپ مجھے نصیحت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دعوت دینا ان کو، لیکن نرمی اختیار کرنا، دادا گیری نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا دین کے کام کرنے والے بد اخلاق نہیں ہوتے، دین کا کام کرنے والا اونچے اخلاق والا ہوگا، نرم ہوگا۔ آپ تو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے آپ کو۔ میں نے یہی بات دابل مدرسے میں کئی طلباء کے سامنے جاب حضرات کو کہہ رہا ہوں۔ دابل کا مدرسہ، ترکیشور کا مدرسہ، ہم وہاں جاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ عقل کنواں کا مدرسہ، اور دوسرے ہاسوٹ کا مدرسہ، یہ سارے ہمارے جو ادارے ہیں بڑے بڑے الحمدللہ۔ تو میں وہی بات آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں عرض کر دوں گا۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ میں نے حضور کی بات لی تھی، نکلنے لگا تو مکہ والوں نے کہا بھائی طفیل کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، حضرت میں جا رہا ہوں، قبیلہ دوست جو ہے یہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے اور پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، آپ مجھے کچھ ایسی دعا کر دیں اللہ سے کہ میں وہاں جا کر بات کروں تو کوئی نشانی ہو میرے پاس، مطلب لوگ کہیں گے یار یہ کیا بیوقوفی کی جیسے بات کر رہا ہے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ اسے ایک نشانی دے دے۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں پہاڑوں سے نیچے اتر رہا تھا، تو رات کا وقت تھا، اچانک جو ہے میری پیشانی سے نور نکلا زبردست، اور پوری بستی چمکنے لگی۔ میں گھبرایا، میں نے کہا اللہ فی غیر وجہ، حدیث کے جملے فی غیر وجہ، اللہ پاک یہ میری روشنی جو ہے یہاں سے ہٹا دے، لیکن لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے دھرم چھوڑا تو چہرہ بھی کھویا، تیرا چہرہ بگڑ گیا۔ تو وہ جو روشنی تھی میرے کوڑے میں آ گئی۔ اب کوڑا لے کر میں گیا، یوں ہلاؤں تو پورا گاؤں روشن ہو، گاؤں والے میرے پیچھے پیچھے، ارے طفیل یہ کیا ہے، جادو ہے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں گیا، گھر میں جا کر میں نے میرے والد سے ملا، ابا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابا نے کہا بہت اچھا بیٹا، میں بھی مسلمان، کلمہ پڑھا دیا ابا کو۔ پھر ماں کے پاس گیا، ماں میں مسلمان ہو گیا ہوں، ماں نے کہا بیٹا بہت اچھا، میں بھی مسلمان، ماں کو کلمہ پڑھا دیا۔ بیوی کے پاس گیا، بیگم میں مسلمان ہو گیا ہوں، بیوی نے کہا بہت اچھا، تمہارا مذہب میرا مذہب، وہ بھی مسلمان ہو گئی، یا ہمارا گھرانہ تو مسلمان ہو گیا۔ میں سمجھا کہ میرا کام بن گیا، گھر والوں نے سب نے بات مان لی۔ اب باہر نکل کر جو لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو سب نے خوب دھلائی کی، میری خوب مارا،
مارا پیٹا. مارنے والوں میں ابو ہریرہ بھی تھے, اسی قبیلے کے تھے. اتنا مارا کہ میں گھر سے باہر نکلنے کے قابل رہا نہیں. میں نے کہا بھی یہ تو شکایت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی پڑے گی. میں سیدھا کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے حضور سے کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ ہوا. تو آپ نے کیا کہا؟ فادع بہم وارفق بہم, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور نرمی سے بلاؤ, دادا گیری سے نہیں, نرمی اختیار کرو. جب واپس آیا میں نے نرمی سے بات کرنی شروع کی تو فوراً جو ہے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اب ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اس قبیلے میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا بسرا بنت غزوان. یہ بسرا نام رکھنا مت بھائی, لڑکیوں کے بہنوں کے یہ نام رکھنا مت. یہ تو چونکہ حدیث میں نام آیا وہ نام میں نے بتا دیا آپ کو. بسرا بنت غزوان, غزوان کی بیٹی بسرا بہت مالدار تھی, بہت کماری تھی. ابو ہریرہ کہتے تھے میں اس کا اجیر تھا. میں کئی بار ان کا قصہ سنا رہا ہوں, صرف اس پر سنا رہا ہوں کہ علم نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. ابو ہریرہ کو میں اس کا اجیر تھا, سٹھانی تھی, کنواری تھی, مالدار تھی. سفر پر چلتی تو مجھے ساتھ لے چلتی, کپڑے دھونا میرے ذمے, اونٹوں کے لیے ہدی پڑھنا میرے ذمے, کھانا پکانا میرے ذمے. اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیتی, چل تو بھی چل, تو بھی چل. سب کا کام میں اکیلا کرتا تھا ابو ہریرہ. اور جو ہے میرے لیے خاص میرا مذاق کرنے کے لیے خاص پلان بناتی. اور یہ پلان بناتی فخلان علیک برکب علی الناقہ, اونٹنی کھڑی کر دیتی اور سب رشتہ دار بیٹھتے. کہتا کہ دیکھ اونٹنی بٹھاؤں گی نہیں, تیرے جوتیاں نکال اور دوڑ کر جو اونٹنی پر سوار ہو جاتا. تو ظاہری بات ہے کہ اونٹنی پر بیٹھنا ہو تو آدمی ایسے سوار نہیں ہو سکتا. اونٹنی بٹھائی جاتی ہے, پھر اس پر سوار ہوتا ہے آدمی. ابو ہریرہ کہتے تھے کبھی میں سوار ہو جاتا, کبھی گر پڑتا, تالیاں لگاتے, میرا مذاق کرتے رہتے تھے. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے. میری زندگی کا اکثر حصہ وہاں گزرا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے پھر ہدایت دی. مدینہ منورہ آیا, طفیل بن عمرو الدوسی بھی آئے. اخیر میں آئے ہیں یہ لوگ مدینہ منورہ, طفیل بن عمرو الدوسی. اور یہ قبیلے میری دوست کا مدینہ منورہ آیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اور میں نے شکایت کی کہ حضرت ایک تکلیف تو مجھے یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, میری ماں مشرکہ ہے. اب کتنا ٹینشن, ایک گھر, ایک کمرہ, ماں مشرکہ اور بیٹا مسلمان, اور بیٹا بھی ٹاپ 1 مسلمان. گھر میں لڑائیاں ہوتی تھی. دوسری حضرت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ کوئی چیز سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. یہ ساری شکایتیں حضور سے کی ابو ہریرہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ چادر. اپنی چادر لیا, کچھ پڑھا, دم کر دیا, سینے پہ لگا لیا. تو اس کے بعد سے میں کوئی حدیث بھولا نہیں. ابو ہریرہ کہتے تھے مجھے مٹھی پر کھجوریں دے دی. وہ مٹھی پر کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا. حضور کے ہاتھ کی مٹھی پر کھجوریں. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے. میری ماں کے بارے میں شکایت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کی ماں کو ہدایت دے. تو بس حضور نے یہاں دعا کی, وہاں میری ماں مسلمان ہو گئی. میرے کام بنتے گئے اور اصحاب صفہ میں میں رہا, علم حاصل کرتا رہا. یہ ہمارے مدرسے ہیں نا, اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل صفہ. کہ اہل صفہ میں لوگ بیٹھے رہتے تھے, اللہ رسول کی بات سنتے رہتے تھے. کھانا ملے تو کھا. اب تو اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ, پنکھے بھی ہے, کھانا بھی ہے, معتمر صاحب بھی ہے. بیمار ہو جاؤ تو علاج بھی ہے, کسی قسم کی تکلیف نہیں. پھر بھی علم حاصل نہیں کیا تو حشر کا میدان آدمی پکڑا جائے گا. ہم نے سہولتیں کی تھی تمہاری لیے. تب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے کام اللہ آسان کرتا گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنر بنایا. گورنر ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ علم کی برکت سے میں آگے بڑھا, گورنر بنا. جب میں گورنر بنا تو وہ بسرا کو پتہ چلا, سیٹھانی کو, ارے میرے غلامی میں زندگی گزارنے والا جو گورنر بن گیا. تو اس نے مجھے خط لکھا
اور یہ لکھا کہ ابو ہریرہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، جواب دے دیا میں نے، اور وہ مدینہ میں آئی۔ میرا نکاح بھی اللہ نے اسی کے ساتھ کروایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری تھی۔ اور ابو ہریرہ یہ آیت پڑھتے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا۔ اللہ تمہیں ایسے زمینوں کا مالک بنائے گا، ایسے مال کا مالک بنائے گا، ایسی چیزوں کا مالک بنائے گا کہ جس کا تمہیں احساس بھی نہیں تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ مجھے یہ دے گا۔ یہ علم اوپر لے جاتا ہے، حقیقی علم حاصل کرنا ہے بھائی۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوالات کیے تھے۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں تفصیل سے ایک سوال لکھا ہے۔ وہ سب سے پہلا سوال کیا تھا، انا اريد ان اكون اعلم الناس قال له اتق الله تكن اعلم الناس۔ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم تو ہی تو ہوگا۔ واتقوا الله يعلمكم الله، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ تو مختصر وقت میں بعد میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، استاذوں کا ادب، کتابوں کا ادب، جس علم الہی میں مشغول ہے اس کا ادب۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر وہ جو استوانہ عائشہ ہے، استوانہ حنانہ ہے، استوانہ ابی لبابہ ہے، یہاں یہ بیٹھ کر ایسے ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کرتے تھے، پاؤں پھیلاتے نہیں تھے۔ تو شاگرد کہتے تھے کہ حضرت پاؤں پھیلا نہیں دیتا، میں جس طرف بھی پاؤں پھیلاؤں اس طرف میرے استاذ کا مکان ہے، میں استاذ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا، بیٹھ کر اپنی نیند پوری کر لیتا ہوں۔ ایک بعد میں بڑے محدث بنے ہیں، پہلے محدث تھے لیکن بعد میں یہ ادب کے بعد محدث بنے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، امام احمد بن حنبل پر حالات آئے اور ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، تو بہت بڑے محدث جزائر سے چلے ان سے حدیث سننے کے لیے، جزائر سے، کہاں جزائر اور کہاں بغداد اور یہ کہاں کوفہ اور یہ کہاں دمشق، بہت لمبا فاصلہ ہے، ہمارے سفر ہوئے ہیں، بہت لمبے فاصلے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے کہا بھئی مجھے احمد بن حنبل سے ملنا ہے، میں نہیں نامت لون کا، تو نظر بند ہے ان سے بات، بھئی تو مجھے گھر تو بتا دو امام صاحب کا، امام صاحب کا گھر بتا دو۔ گھر تو وہ ہے لیکن جانا مت، وہاں پولیس والے سب دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں نظر بند ہے، ان سے بات مت کرنا، اگر میں سیٹل کر لوں گا، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ارے ان سے کیسے علم حاصل کرو گے تم؟ ان کے بیانات بند ہیں، ان کے درس بند ہیں، سب بند ہیں۔ انہوں نے چپکے سے کسی کے ذریعے سے خط لکھا امام صاحب کو، گھر میں تھے امام صاحب، میں آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے اتنا دور سے آیا ہوں، تو آپ مجھے روزانہ ایک حدیث سکھا دو، روزانہ ایک حدیث بس۔ امام صاحب نے کہا یہ کیسے سکھاؤں، تم میرے پاس آ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ فقیر بن کر آؤں گا آپ کے دروازے پر، پاؤں ٹوٹے ہوئے بیساکھی ایسا بن کے میں آؤں گا اور کہوں گا اللہ کے واسطے کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، جیسے فقیر مانگتا ہے میں کروں گا، تو آپ مجھے جو ہے روٹی کا ٹکڑا دے دینا اور ایک حدیث لکھ کر اس میں رکھ دینا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ کئی سالوں تک روزانہ امام احمد بن حنبل ان کو روٹی کا ٹکڑا دیتے، اور وہی روٹی کا ٹکڑا ان کے لیے غذا کا کام بن جاتا، اور اندر جو ہے وہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی۔ پھر جو ہے وہ بہت بڑے محدث بنے اس دور کے۔ وہ جب اللہ نے حالات ٹھیک کیے اور امام احمد بن حنبل جو ہے جامع مسجد میں آ گئے، سب شاگرد آ گئے ان کے، یہ جو ہے پیچھے سے آئے، ان کو پتہ بعد میں چلا کہ ارے رستہ کھل گیا الحمدللہ، پیچھے سے آ کر بیٹھے۔ امام صاحب نے کہا اسے آگے بلاؤ، اسے آگے بلاؤ۔ اصل شاگرد وہ ہے کہ میرے پر جب کرونا وائرس تھا سب بند تھا، ان کے پاس تو کرونا وائرس ہی تھا، سب بند تھا، کوئی کہیں جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اس نے علم حاصل کیا ہے۔ چنانچہ وہ آئے، امام صاحب نے کھڑا کیا، میرے مرنے کے بعد تمہارا استاذ یہ ہے، یہ کہ اس نے ایک ایک حدیث ایسے جب سنی ہے، یاد کی ہے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوست، بزرگوں، علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا، ہم جو آج تک بچے ہوئے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا، طوافی زیارت کر کے میں بیٹھا ہوا، ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا سبق روزانہ ہم سنتے ہیں، کسی ملک کا تھا، میں ایک دعا کرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ یہ کہ حضرت دعا کرو، میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا میں ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ کیا کرو؟ میں نے کہا مدرسہ کھولنا، دکان مت کھولنا۔ ہاں سمجھتا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی بات میں نے مفتی احمد صاحب سے کی، کھانپوری، ابھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں وہ، ہم ان کے ملنے گئے تھے۔ میں نے یہی بات، یہی قصہ میں نے ان کو سنا ہے۔ ارے بولے انہوں صاحب نے تو میرا دل ہلا دیا، میرے پاس سے ایسے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ان سے اتنا کہہ دو، دین کا کام کرنا ہو تو اللہ کو ساتھ لے کر چلو، اخلاص کے ساتھ چلو۔ آپ اخلاص کے ساتھ چلو گے تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 محل۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 محل۔ 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 4 محل۔ ہماری ایک شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ہماری گجرات کی ہے، اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے سنا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک محل تیار ہوتا ہے تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن ایک بات کا حضرت جواب دیجئے کہ مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بناؤں گا محل، جب 10 مرتبہ پڑھنے پر اتنا ملتا ہے تو بہت بناؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بنا۔ تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ہمارے ہاں بمبئی میں، گجرات میں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں 10 مرتبہ سورہ اخلاص والی، تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ہمیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جی ہم مدرسے جاتے ہیں نا تو جاتے جاتے 2-3 محل بنا لیتے ہیں، اور جو مدرسے سے آتے ہیں تو آتے آتے 2-3 بنگلے بنا لیتے ہیں۔ میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھنے کی، بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا۔ جو دعائیں رات کی پڑھ لی، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹی کیوں لے رہے ہو بھائی؟ بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ، اللہ بنگلہ بھی دے گا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے پوچھا کہ حضرت جی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، برا تو نہیں لگاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، کہ اتنے زیادہ بنگلے کیا کریں گے، کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا کرایہ وہاں پر؟ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو بھاڑے کا زیادہ فکر رہتا ہے، اور شری وطن والوں کو بھی فکر رہتا ہے۔ سب سیٹی ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی سعودیہ میں۔ بھائی مکانات آپ کے بولے کرائے سے دیے ہوئے ہیں، بند ہے، 2 کام والی ہیں۔ کوئی بہت بڑے سیٹ تھے، ان کا مجھے فون آیا، میرا گھر بھی شری وردھن میں ہے، سب کام والیاں ہیں، آپ تو وہاں چلے جانا، وہاں رہنا۔ بھائی میں نے کہا میرے تو ٹھہرنے کا نظام ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا تو اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا فکر مت کرو، جب اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا تو وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، لیکن بنگلہ ضرور ملے گا، تو آپ بھی بناؤ گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ہاں ہاسوٹ میں جو محتوی صاحب انہوں نے تو کہا کہ مولانا الحمدللہ ایسی عادت پڑ گئی بچوں کی کہ اپنے دفتر سے آتے آتے جو ہے، یا کمرے سے آتے آتے کوئی 1 بنگلہ بنا لیتا ہے، کوئی 2 بنگلے بنا لیتے ہیں، جاتے جاتے بنا لیتے ہیں۔ بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ سورہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی ہے،
جب ان کا تبوک کے وقت میں حضور کے ساتھ نہیں تھے. جب تبوک کا سفر ہوا سب گئے تھے لیکن یہ بیمار تھے. جب بہت بیمار ہوئے, انتقال ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل پہنچے تبوک. فرمایا حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ اللیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو کیا کریں؟ جنازہ ہم لوگ وہاں پڑھ لیں یا اس کا جنازہ یہاں لائیں؟ تبوک 600-700 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے. تو حضور نے فرمایا نہیں ان کا جنازہ یہاں لاؤ. غسل فرشتوں نے دیا, کفن فرشتوں نے دیا, اور جنازہ اٹھا کر سارے فرشتے تبوک لائے. 600-650-700 کلومیٹر مجھے برابر یاد نہیں, حالانکہ مدینہ منورہ سے کئی مرتبہ میں تبوک گیا ہوں اور کئی مرتبہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ آیا. مدینہ منورہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو بیچ کے اندر خیبر آتا ہے, وہاں پروگرام کرتے ہیں. پھر جو ہے بیچ میں مدائن صالح آتا ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا تھا. پھر جو ہے العلا آتا ہے, لیلا مجنون کا گاؤں, اس کا نام ہے العلا. ہم جب گئے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں بھی ساتھ تھے. جب العلا بھی ہماری کار داخل ہوئی تو میں نے کہا چچا ہم العلا میں آ گئے ہیں. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں ہم. اچھا لیلا کا گھر کہاں ہے ذرا دکھائیو. بڑے میاں نے مجھے پیچھے سے کہا حضرت جی وہ لیلا کا گھر کہاں ہے دکھائیو. میں نے کہا وہ تو سب بدل گیا, اب تو اس جگہ کو امریکہ بنا دیا ہے ان لوگوں نے. وہ بیچ میں آتا ہے العلا, خیبر, مدائن صالح, العلا, لیلا مجنون کا گاؤں. پھر جو ہے آگے تبوک آتا ہے, لیکن کلومیٹر 600 ہے 700 ہے برابر یاد نہیں ہے مجھے. تو فرشتے وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. جبریل علیہ السلام نے کہا یہی دفن کریں یا بقی میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بقی لے جاؤ, وہاں دفن کرو. کتنا احساس مل رہا ہے بھئی, آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, وہاں والے کفنا دیتے ہیں, جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں, اس کی زندگی ختم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل معاویہ ابن معاویہ اللیثی انصاری کا اتنا اعزاز کیوں ہوا, کیا وجہ بنی؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت اس کو اتنی عزت اس لیے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا, اس لیے اس کی عزت ملی ہے. اور اسی قسم کی روایت ہے ابو ذر غفاری کی. بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ, کہ ابو ذر ہے. آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے, لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے ان کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. کیا کیوں؟ خدا سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے یہ. تو آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, آتے جاتے. اور پھر جب بھی چھٹیاں ہوں آپ کی تو سال کے بھی ارادے کر لو. یہ چھٹیاں تو ہوتی ہیں, جب بھی آپ لوگ طلبہ جو سال والے جو دورے سے فارغ ہوتے ہیں, بعض مرتبہ تو چلے جاتے ہیں دیوبند, کوئی فقہ میں تخصص کرتا ہے, کوئی تجوید میں کرتا ہے, کوئی اس میں کرتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فارغ ہو جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلو جتنا ہو سکے. فاتقوا اللہ ما استطعتم ہے نا قرآن میں, اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جتنی آپ سے ہو سکے اتنی تو کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یونس, میں یہ نہیں کہتا کہ تم پوری زندگی تبلیغ میں چلو پھرو, میں نہیں کہتا, لیکن پوری زندگی دین کی خدمت میں لگے رہو, جس اعتبار سے بھی لگو. تو آپ لوگ یہ نیت کرو کہ پوری زندگی ہم دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ, چاہے پڑھائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, کسی کو اللہ رسول کی بات بتائیں گے, کوئی بھی ایک ملے اس کو اللہ رسول کی بات بتا دو. یہ ہمارے واٹس ایپ کا سبق چلتے ہیں الحمدللہ, کروڑوں آدمی دنیا میں سنتے ہیں. راستے میں چلتے چلتے کئی لوگ پہچانتے ہیں, تو کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے آپ کے گروپ میں ایڈ ہونا ہے, مجھے اب ایڈ کر دو. میں کہتا ہوں یہ میرا شاگرد ہے, اس کو ایڈ کر لیتا ہوں. ہبلی گیا تو میں ہبلی نام سنا ہوگا آپ نے, یہ ہبلی بنگلور کے قریب ہے. وہاں ایک نوجوان ملا, اس نے کہا کہ حضرت جی آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں امریکہ میں ادھر ادھر. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دین کی خدمت میں
دین کی خدمت کرنے کا ارادہ کرو کہ میں کروں گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور میں آخری بات کر کر بات ختم کروں، دعا کر رہا ہوں کہ جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمے میں پارٹنر، میرے قرآن کی تفسیر انشاءاللہ آ رہی ہے، ریاض التفسیر اس کا نام ہے، اس میں پارٹنر. ہماری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کے پاس ہوگی بھی، اس میں پارٹنر، سب میں پارٹنرشپ. یہ پارٹنرشپ کرنی ہے، یہ کرنی بھائی، کرنی ہے. کام کتنا ہمارے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأبصارنا جلاء. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، ان کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ان میں پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والیوں کو قبول فرما. اور اے اللہ پڑھنے پڑھانے والیاں جہاں پر بھی ان کے ادارے میں ہوں، ان کی جو بھی شاخیں ہوں تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ یہ بہت پرانا ادارہ ہے، 1964 میں آباد ہوا ہے اور اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس ادارے کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے تھے، اور اللہ بہت محنتوں کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا ہے. اس کے اساتذہ کو بھی قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما.
اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے اس ادارے کو قبول فرما، یہ پورے علاقے کو قبول فرما، شری وردھن کے پورے علاقے کو تو قبول فرما، ان کے مکاتب کو قبول فرما، ان کے مدارس کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کی زمینوں کو قبول فرما، ان کے ذرے ذرے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں شری وردھن کے اس ادارے میں جمع کیا ہے، اس کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے آسمانوں تک موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کے مرد بھی پریشان ہیں، امت کی عورتیں بھی پریشان ہیں، امت کے بچے بھی پریشان ہیں، عرب بھی پریشان ہیں، عجم بھی پریشان ہیں، اے اللہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی آپ نے مدد کی تھی بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا مانگی تھی، پوری رات دعا مانگی تھی، صحابہ تھکے ہوئے تھے، صحابہ سو گئے تھے، فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے آمین کہنا شروع کیا، اور حضور دعا مانگتے مانگتے اس جملے پر پہنچے، اللہم لو ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ مختصر سے جماعت لے کر بدر کے میدان میں آیا ہوں، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب یہاں تک پہنچے ہیں صدیق اکبر نے اپنے باہوں میں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ بس حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اے اللہ وہی دعا ہم مانگتے ہیں کہ اب دنیا میں اے اللہ مسلمان بہت پریشان ہیں، ہمیں تیرے مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے امر کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں تیرے حکم کی تیرے مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی پوری مدد فرما، اور کس طریقے سے تو مدد کرے گا تیرے لشکر کو تو جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کا لشکر اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، پھر اچھے کردار والا بنا دے۔ ہمارے ان طلبہ کو قبول فرما، ہمارے ان طلبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ظاہری گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جو ابن ماجہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حشر کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ہوگی، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تیرے دربار میں جب یہ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے اور خوشی خوشی آئیں گے کہ ہم نے یہ نیک کام کیے ہیں، اے اللہ تو کہے گا ہبا منصورا، ہبا منصورا، ہبا منصورا، ریت کے ذروں کی طرح وہ نیکیاں اڑا دی جائے گی، ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صوبان جو راوی ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ بدبخت لوگ کون ہیں، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اپنی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، تمہارے ساتھ مجلسوں میں رہتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں
وہ چپکے چپکے گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو چوکتے نہیں ہیں۔ تنہائیوں کے گناہ کی وجہ سے سارے نیکیاں حشر کے میدان میں ختم ہو جائے گی۔ تو نے قرآن میں فرمایا ہے ذرو ظاہر الاثم و باطنہ، اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی ہمیں بچا لے اور باطنی گناہوں سے بھی ہمیں بچا لے، تنہائیوں کے گناہوں سے تو ہمیں بچا لے، تنہائیوں کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، تنہائیوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تھے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، تیری مخلوق میں سے جس کو دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جن مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جنگلی جانور بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، وہ بھی تیری مخلوق ہے۔ مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ بس تیرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، تیرے کنبے کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اے اللہ جتنی خیر تیرے خزانے میں ہم سب کے لیے مقدر فرما، جتنا شر تیرے خزانے میں اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اور میری تشکیل پر جو روزانہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے بغیر مانگے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ پورے شہری بردن والوں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ اینٹ کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، کہ مدرسے کے ماتحت جتنے ادارے ان کے چل رہے ہوں، لڑکیوں کے ہو لڑکوں کے ہو، جو بھی ادارے چل رہے ہوں ان سب کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لو بھائی، جو طلباء دورے میں ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں۔ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں، مفتی احمد کے یہاں جاؤں یا کل کوا جاؤں، جو طلباء دورے میں ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، ویسے تو سب سرمایہ ہے، ہم تو سب ایکسپائر ڈیٹ ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے ہمارا، اب پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانے، تب میں ان کو میری تصویر دے دیتا ہوں۔ مفتی احمد خان پوری تو جاتی ہی کہتے ہیں کہ ابھی 104 ہیں، 104، کبھی کہتے ہیں 111 ہیں، 111، کبھی کہتے ہیں کہ 112 ہیں، تو میں 112 تصویر مفتی صاحب کو دے دیتا ہوں، چونکہ بیان کر کے پھر ہمیں نکلنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ابھی وقت ہے، ابھی ہم یہ چائے کا تقاضا ہے، تو اگر چائے پلا دے ہم کو وہاں تو چائے پی لیں گے، ہم انشاءاللہ وضو کر لیں گے آگے جانے کے لیے۔ وہ طلب آ جائے میرے پاس، کہاں ہے دورے والے آ جائے، میں ان کو ایک ایک تصویر دینا چاہتا ہوں میری، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ ایماندار جو نام ملا ڈابھیل سے ملا، کیا مولانا ایماندار بھی رکھ دو اس کا نام، تو طلبہ سامنے آ جائے، تصویر نکال پہ جلدی سے۔